ہاں جی، افسانہ ہم پڑھ رہے ہیں سیاہ فام۔ سیاہ فام کہتے ہیں کالی رنگت کو، یعنی جس کا رنگ کالا ہو اس کو کہتے ہیں سیاہ فام۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ اس افسانے کو، یہ جو ویڈیو میں سینڈ کر رہا ہوں، اس کو آپ لائک کریں، اس کو آپ شیئر کریں، اور اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ سیاہ فام۔ سڑک کے ایک موڑ سے کئی آوارہ کتے نکل کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا۔ دل دھک سے رہ گیا مطلب خوف زدہ سا ہو گیا، ڈر گیا وہ۔ ایک سایہ کار کی تیز روشنی میں لہرایا۔ اندھیرے میں ایک دردناک انسانی چیخ ابھری۔ کار اچانک زور سے اچھلی اور سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے جا کر زور سے ٹکرا گئی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ آنن فانن ہوا، اچانک ہوا۔ وہ ذرا دیر تک تو ہکا بکا سا اسٹیئرنگ پر بت بنا بیٹھا رہا۔ ہکا بکا مطلب حیران سا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر وہ کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی پڑا کرا رہا تھا، یعنی درد سے ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ سہما ہوا اس کے پاس گیا، سہما ہوا، ڈرا ہوا، اور تاروں کی دھندلی روشنی میں اس نے دیکھا ایک لمبا چوڑا آدمی اوندھے منہ لیٹا تھا۔ دھندلی روشنی یعنی کم ہوتی روشنی میں۔ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور میلوں تک پھیلی ہوئی سنسان سڑک۔ موقع غنیمت تھا، یعنی اچھا موقع تھا۔ درانی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کیا اور جلدی سے کار کے اندر جا کر اس کو سٹارٹ کرنے لگا، مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ یعنی وہ بندہ جو گاڑی چلا رہا تھا اس کا نام درانی تھا، اور اس نے موقع سے بھاگنے کی کوشش کی تاکہ گاڑی سٹارٹ اور میں چلا جاؤں، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ جب وہ ہر کوشش کے باوجود بھی کار سٹارٹ نہ کر سکا تو مجبوراً اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار وہ پھر ڈرتے ڈرتے خون میں ڈوبے ہوئے آدمی کے پاس گیا۔ اب اس نے کراہنا بند کر دیا تھا، یعنی جو ہائے ہائے کر رہا تھا وہ اس نے بند کر دیا اور آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ درانی اس کے قریب وحشت زدہ سا کھڑا سوچتا رہا۔ وحشت زدہ یعنی خوف زدہ سا کہ اب کیا کیا جائے۔ کئی بار اس نے سوچا کہ کار یہاں چھوڑ کر وہاں سے پیدل ہی بھاگ کھڑا ہو، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ کار کی موجودگی اس کے خلاف پورا ثبوت بہم پہنچا سکتی تھی۔ یعنی کار اگر وہیں پہ ہے، بعد میں پولیس آئے گی تو لازم پتہ چل جائے گا بھئی یہی گاڑی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور یہ اس سے گاڑی کے نمبر سے یہ پکڑا جا سکتا ہے۔ کوئی 15 منٹ بعد سڑک پر موٹر کی روشنی جھلکتی نظر آئی، یعنی 15 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ 15 منٹ کے بعد دور سے ایک گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب آ گیا، یعنی ٹرک تھا اس کے، چونکہ وہ پرانا ٹرک تھا، اسے کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنے حواس درست کیے، آگے بڑھ کر ٹرک کو رکوایا اور ڈرائیور کے قریب جا کر کہنے لگا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھ کو فوراً تھانے تک لے چلو۔ ٹرک کے اندر ڈرائیور کے ہمراہ ایک آدمی اور بیٹھا تھا۔ دونوں نے باہر جھانک کر دیکھا کہ سامنے خون میں لتھڑا ہوا ایک کالا کلوٹا آدمی پڑا تھا۔ ذرا آگے بڑھ کر ایک موٹر کھڑی تھی جس کا اگلا حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر پوچھا بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا ایک دم سامنے آ گیا تھا؟ درانی تیز سے بولا باتیں کرنے کا وقت نہیں، مجھ کو جلدی لے چلو۔ وہ جھٹ سے ٹرک پر چڑھ گیا اور ٹرک شور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے کوئی میل بھر پر تھا، یعنی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ درانی سڑک سے اتر کر سیدھا تھانہ کے اندر چلا گیا۔ رات کی ڈیوٹی پر جو سب انسپکٹر تعینات تھا، مقرر تھا، دروازے ہی پر درانی سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی، یعنی ملاقات ہو گئی۔ وہ اس وقت گشت پر جا رہا تھا، یعنی راؤنڈ پہ جا رہا تھا، چکر لگانے جا رہا تھا۔ درانی نے اس کو علیحدہ لے جا کر حادثہ کی نوعیت بتائی، اور جب ذرا اطمینان ہو گیا تو اس کو لیے ڈیوٹی روم میں پہنچا۔ چھوٹے بھائی کو ٹیلی فون پر ہدایت کی کہ وہ اسٹیشن ویگن لے کر فوراً تھانہ آ جائے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اسٹیشن ویگن تھانہ پر موجود تھی۔ درانی اور سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ اس میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف چل دیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سڑک اسی طرح سنسان پڑی تھی۔ وہ آدمی خاک پر بے سدھ پڑا تھا، بے ہوش پڑا تھا۔ سب انسپکٹر نے اس کے جسم کو چھو کر دیکھا، ابھی تک وہ زندہ تھا، بہت سا خون بہہ چکا تھا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ زخمی کو اسٹیشن ویگن میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب درانی گھر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ ہسپتال سے اس کو یہ رپورٹ مل ہی چکی تھی کہ زخم مہلک نہیں آئے ہیں، یعنی زیادہ گہرے زخم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بچ جائے گا۔ البتہ ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی، یعنی ٹانگ کی ایک ہڈی بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی، مختلف جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ لہٰذا وہ ایکسیڈنٹ سے بے نیاز ہو کر اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ
کہ کار کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے عوض بیمہ کمپنی سے کس طرح 5,000 کی رقم وصول کی جائے، یعنی انشورنس کمپنی سے کس طرح وہ 5,000 روپے وصول کر سکتا ہے۔ وہ دیر تک بستر پر پڑا رہا، بڑا اس کے متعلق اسکیم بناتا رہا، یعنی غور کرتا رہا، اسکیم بناتا رہا۔ یہ تو پتہ نہیں کہ پولیس کے روزنامچے میں حادثے کی کیا رپورٹ درج کی گئی۔ روزنامچہ مطلب جو ڈیلی کی وہ اپنی ڈائری رپورٹ وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا گیا۔ البتہ بعض اخبارات میں اس ایکسیڈنٹ کے متعلق جو خبریں شائع ہوئیں ان میں سے صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس آدمی کا نام عبداللہ تھا، رکشہ چلایا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات وہ مالک کو رکشہ واپس کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ نکلسن روڈ کے موڑ پر وہ ایک تیز رفتار میں آ گیا۔ زخم ایسا کاری لگا تھا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ عبداللہ 1.5 ماہ تک سرجیکل وارڈ میں پڑا رہا۔ سرجیکل وارڈ یعنی جہاں پہ سرجری وغیرہ ہوتی ہے اسپتال میں۔ جس روز اس کو اسپتال سے چھٹی ملی تو اس کو وہاں لینے صرف اس کی بیوی آئی تھی۔ کالا کلوٹا عبداللہ، جس کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی اور جو اب بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ بیساکھی یعنی وہ لاٹھی سی ہوتی ہے جو ادھر بازو کے نیچے دے کر جو ہے وہ صحیح سہارا لے کر اس سے چلا جاتا ہے۔ اس کا چوڑا چکلا جسم کبڑوں کی طرح جھک گیا تھا، یعنی وہ آگے کو جھک گیا تھا کیونکہ اب اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ اب وہ تمام دن کوٹڑی میں پڑا کھانستا رہتا، بات بات پر بیوی سے لڑ پڑتا۔ اس کا رنگ اور سیاہ ہو گیا تھا، داڑھی بڑھ کر بے ترتیب ہو گئی تھی، آنکھوں سے ہر وقت وحشت برسا کرتی تھی۔ وحشت کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو۔ اس کا چہرہ روز بروز خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ ملنے جلنے والے جو عذرائے ہمدردی کبھی کبھار اس کے پاس آ کر گھڑی دو گھڑی بیٹھ جاتے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، اب وہ بھی اس سے کترانے لگے تھے، یعنی دور رہنے لگے تھے، گھبرانے لگے تھے۔ عبداللہ جس محلے میں رہتا تھا اس کی آبادی زیادہ تر نچلے طبقے کے افراد پر مشتمل تھی۔ نچلا طبقہ مطلب تھوڑے غریب لوگ جو ہیں۔ بستی میں ہر طرف جھکی ہوئی چھتوں والے نیم پختہ مکانات تھے، یعنی کچے۔ چند قدیم وضع کی عمارتیں تھیں۔ قدیم مطلب پرانی وضع کہتے ہیں بناوٹ کو، پرانے ڈیزائن کی، جو امتداد زمانہ سے کھنڈر بن گئی تھیں، یعنی طویل مدت گزرنے کے بعد وہ ویران ہو گئی تھی، بے آباد ہو گئی تھی، ان میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ درمیان میں انگریزوں کا پرانا قبرستان تھا جس کے چاروں طرف پختہ چار دیواری۔ قبرستان میں ایک اونچی سی لاٹ تھی، لاٹ کہتے ہیں ایک مینار سا بنا ہوتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جس پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ آویزہ تھا۔ سنگ مرمر یعنی ماربل کا کتبہ، مطلب ایک نیم پلیٹ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ یہ کسی کرنل کی قبر تھی جس کی تمام زندگی میدان جنگ میں غنیم سے لڑتے گزری تھی۔ غنیم کہتے ہیں دشمن کو، مگر اس کی موت خودکشی سے واقع ہوئی تھی، لیکن وہ مرا تھا جب تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ محلہ بھر میں مشہور تھا کہ مرنے کے بعد کرنل بھوت بن گیا ہے، یعنی مر گیا ہے تو یہ بھوت بن گیا ہے۔ اکثر سنسان راتوں میں لوگوں نے اس کو گلیوں میں منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جب کبھی بھی وہ کسی کو نظر آیا تو اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، مکھن ٹوش۔ کیا ہوتا؟ مکھن ٹوش، یعنی مجھے مکھن کا ٹوسٹ دے دیں۔ خدا معلوم اس کی اس طلب کا کیا پس منظر تھا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس کسی سے بھی اس کی مٹ بھیڑ ہوئی اس نے ہمیشہ یہی آواز سنی، اور یہ آواز اتنی خوفناک ہوتی کہ اچھے بھلے جیدار آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے، ہوش اڑ جاتے، اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا، یعنی وہ نکل لیتا وہاں سے۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان کے احاطہ کے ساتھ جو پتلی سی گلی جاتی تھی، رات گئے راہگیر اس سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، یعنی راستے سے گزرنے والے لوگ ہیں وہ ادھر سے نہیں گزرتے تھے، وہ ڈرتے تھے۔ اس کے علاوہ محلے کی دوسری خصوصیت سکینہ بیگم تھی، یعنی ایک ابھی عبداللہ کی بات ہوئی ہے، ایک کرنل کی بات ہوئی ہے، اور یہ ایک سکینہ بیگم، جن کے شوہر لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرے تھے۔ صرف ایک لڑکا تھا، وہ بھی چند سال ہوئے گھر سے روٹ کر چلا گیا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اس نے ماں سے ارہر کی کھچڑی کی فرمائش کی تھی۔ ارہر جو ہے وہ ایک دال کا نام ہے جو کہ چاولوں میں مکس کر کے اس کی جو ہے کھچڑی بنائی جاتی ہے۔ سکینہ بیگم کی اس روز طبیعت کچھ ناساز تھی۔ باورچی نے کچھ توجہ نہ دی۔ دسترخوان پر کھچڑی نہ پا کر صاحبزادے بغیر کچھ کھائے پیے دسترخوان سے اٹھ گئے، اور اس کے بعد اس کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی موصوف جو ہے وہ ناراض ہو کے چل دیے۔ البتہ کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی کہ وہ ٹرین کے حادثہ میں ہلاک ہو گیا ہے، یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس بات کے عینی گواہ تھے، یعنی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر سکینہ بیگم کسی طرح اس بات کو ماننے پر رضامند نہ تھی۔ اگر کوئی ایسی بات کہتا بھی تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی، ایک سانس میں ہزاروں کوسنے دے دیتی، یعنی برا بھلا کہتی تھی۔ لہٰذا سب نے اس حقیقت کو ان سے اظہار ہی کرنا چھوڑ دیا تھا،
بلکہ بعض عورتوں نے ان کو ٹھگنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ آئے دن کوئی نت نیا قضیہ گھڑ لاتی اور ان سے کچھ نہ کچھ اینٹ کر لے جاتی، یعنی کوئی نہ کوئی ایشو لے آتی ان کے سامنے اور کچھ نہ کچھ پیسے ان سے نکلوا جاتی۔ ہر تہوار پر وہ اپنے بیٹے کا نیا جوڑا سلواتی، خاندان کی ہر خوبصورت لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام دے دیتی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشاتائیں بلواتی۔ مشاتائیں یہاں پہ مراد ہوگا جو رشتہ کروانے والی ہوتی ہیں، ویسے بیسیکلی مشات جو سجاوٹ کرنے والی ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے بہو تلاش کرواتی۔ کوئی پوچھتا تو مسکرا کے کہتی بس آنے ہی والا ہے، ابھی کل ہی تو ایک شخص آیا تھا جس سے اس نے میری خیریت دریافت کروائی ہے۔ کبھی کبھی وہ اس کے خط کا حوالہ بھی دیتی اور پھر مزے لے لے کر خواہ مخواہ ایک طول قصہ جو ہے وہ سنا ڈالتی۔ ہر روز وہ اس کے آنے کا انتظار کرتی، ہر شام ارر کی کھچڑی تیار ہوتی اور صبح باسی ہو جاتی، جس سے محلے کے کسی مسکین کا پیٹ پل جاتا۔ کئی سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ جب سے عبداللہ ایک ٹانگ سے معذور ہوا تھا، اس کھچڑی میں سے اس کو بھی مل جاتا۔ سویرے ہی سویرے اس کی بیوی بارہ دری کی ڈیوڑی پر پہنچ جاتی اور جب واپس لوٹتی تو دونوں میاں بیوی کے لیے ایک وقت کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ عبداللہ کے دن اسی طرح کٹ رہے تھے کہ اتفاق سے اس کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ طبیعت اچانک ایسی گڑبڑ ہوئی کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی۔ عبداللہ کو متواتر یعنی مسلسل کئی روز فاقہ کرنا پڑا، بھوکا رہنا پڑا۔ آخر جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو ایک روز رات گئے اس نے بیساکھی سنبھالی اور گھر سے نکل پڑا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، آسمان پر بادل گھرے ہوئے تھے، غضب کی سردی پڑ رہی تھی۔ سرے شام ہی سے محلہ میں سناٹا پڑ گیا تھا۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے ملحق تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوا تو اس کو دھندلی روشنی میں یعنی کم ہوتی روشنی میں یا ہلکی روشنی میں کسی آدمی کا سایہ نظر آیا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ عبداللہ وہیں ٹھہر گیا۔ جب وہ قریب آیا تو عبداللہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ آدمی ٹھٹک کر رک گیا، یعنی ڈر کر ادھر ہی رک گیا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور یک بارگی اس کی گھگی بن گئی۔ کیا ہو گیا؟ گھگی بن گئی، مطلب اس کے گلے کی آواز گویا بیٹھ گئی۔ پھر وہ حلق کے اندر سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں نکالتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ایک بنڈل بھی گر پڑا۔ عبداللہ خود بھی گھبرا گیا۔ لمحہ بھر تک وہ سکتہ کے عالم میں کھڑا رہا، یعنی حیرت کے عالم میں کھڑا رہا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ عبداللہ نے تو ہاتھ آگے پھیلایا تھا کچھ مانگنے کے لیے، اور وہ اس کی شکل دیکھ کے جو ہے وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ اتنے دن سے گھر سے باہر ہی نکلا تھا، بال نہیں کٹوائے تھے، داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے، اس کا رنگ بھی ایسا تھا، تو وہ ڈر گیا اس سے۔ اچھا، عبداللہ نے بنڈل اٹھایا، کھول کر دیکھا گرم گرم امرتیاں تھیں۔ امرتیاں یعنی جلیبیاں، مٹھائی وغیرہ تھی۔ عبداللہ کی بانچیں کھل گئیں۔ فوراً ہی گھر پہنچا، دونوں میاں بیوی نے مزے لے کر امرتیاں کھائیں۔ دوسرے روز رات کو عبداللہ پھر گلی میں پہنچا۔ اس وقت کچھ بوندا باندی ہو رہی تھی، اندھیرا بہت گہرا تھا، سردی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ دیر تک گلی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھولے سے بھی اس طرف سے نہیں گزرا۔ سردی کے مارے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ آخر وہ جب مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا تو اچانک ایک مونگ پھلی بیچنے والا گلی میں داخل ہوا۔ عبداللہ نے اس کے قریب جا کر بجائے ہاتھ پھیلانے کے ناک میں من منا کر کہا، یعنی ناک میں سے جیسے منت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرنا بھائی، ٹھہر جانا بھائی۔ عبداللہ کا ہیبت ناک چہرہ، بھوتوں کا سا لہجہ اور سنسان رات، اس آدمی پر کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ کئی لمحے تک تو آنکھیں پھاڑ کر چیخنے کی بے سود کوشش کرتا رہا، یعنی بیکار کوشش کرتا رہا، اور پھر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ عبداللہ نے اطمینان سے چادر میں سوا سیر مونگ پھلیاں باندھی اور چپ چاپ گھر آ گیا، یعنی مونگ پھلی جو تھی اس نے اپنی چادر میں باندھی اور گھر آ گیا۔ ان دو واقعات سے محلے بھر میں سنسنی پھیل گئی، یعنی بے چینی سی پھیل گئی۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ کرنل کا بھوت اب راہگیروں کو بہت پریشان کرنے لگا ہے۔ پاس پڑوس کے رہنے والوں پر خاصی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ عبداللہ نے اس خوف سے اور بھی فائدہ اٹھایا۔ جب راستے سنسان پڑ جاتے تو وہ چپ چاپ گلی کے اندھیرے میں دبک کر کھڑا ہو جاتا۔ ادھر کوئی راہگیر گلی میں داخل ہوا اور وہ اس کی طاق میں لگ گیا۔ جب قریب آتے ہی وہ بڑی ہیبت ناک آواز میں کہتا، یعنی خوفناک ڈراؤنی آواز میں کہتا، مکھن ٹوش۔ اب اس نے باقاعدہ کرنل کے بھوت کا روپ اختیار کر لیا تھا، یعنی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگوں نے مجھے کرنل کا بھوت سمجھا ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ کرنل کا بھوت جو ہے وہ مکھن ٹوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کا یہ حربہ کارگر بھی ثابت ہوئی۔ ان تدبیر جو اس نے سوچی تھی مکھن ٹوش کہنے کی، وہ کامیاب بھی ثابت ہوئی۔ پہلے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر اکتفا کر لیتا تھا، انہیں کو کافی سمجھ لیتا تھا، مگر پھر ایسا بھی ہوا کہ اگر آدمی بے ہوش ہو جاتا تو اس کی جیبیں ٹٹول کر ساری نقدی قبضے میں کر لیتا تھا، یعنی پیسے بھی اپنی جیب میں۔ محلہ میں کرنل کے بھوت کا چرچا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ اپنے کام میں اتنا منج گیا تھا
اور اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اکثر تو وہ چھپ کر آدمی کو دبوچ بھی لیتا تھا، کسی کو صرف کہکا لگا کر خوف زدہ کر دیتا، یعنی کبھی تو پکڑ لیتا، کبھی صرف ہا 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 اس طرح کی آواز نکالتا، وہ بندہ ویسے ہی ڈر جاتا، کسی کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی، کسی کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، جیسے موقع ہوتا وہ اسی مناسبت سے نیا حربہ اختیار کرتا تھا، نیا طریقہ لڑاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ راہگیروں نے رات کو قبرستان کے پاس والی گلی سے بالکل گزرنا ہی چھوڑ دیا، مگر عبداللہ پر اس کا اثر نہ ہوا۔ اس نے گلی سے باہر نکل کر سنسان راتوں کے اندھیرے میں راہگیروں سے اپنا ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ بھی ایک مدت تک چلتا رہا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ گلی میں جو آ جاتا تھا، اب لوگوں نے گلی میں آنا چھوڑ دیا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ خود اندر جو محلے کی گلیاں تھیں وہاں چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ محلے والے کچھ اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے کہ سر شام ہی سے ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا تھا، یعنی شام ہوتے ہی لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس ہولناک سناٹے میں عبداللہ اطمینان سے کسی گلی کے نکڑ پر دیوار سے لگا ہوا موجود ہوتا، اس کا چہرہ اور بھی خوفناک ہو گیا، آنکھوں کی وحشت بڑھ گئی تھی، اور آواز میں دم توڑتے انسان کا سا کرب پیدا ہو گیا تھا، درد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر کوٹڑی میں پڑا سویا کرتا، اور پھر رات گزرتے ہی کمبل میں سارے جسم کو لپیٹ کر بیساکھی کے سہارے گھر سے باہر آ جاتا، اور رات گئے تک سنسان گلیوں میں کے اندھیرے میں شکار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ اتفاق ہوا کہ عبداللہ کو کئی روز تک کوئی شکار نہیں ملا۔ اس کی بیوی نے سکینہ بیگم کے گھر ایک مدت سے آمد و رفت بند کر دی تھی، لہٰذا دونوں کو مسلسل کئی وقت کے فاقے کرنے پڑتے تھے۔ اس رات عبداللہ بڑی بے چینی کے عالم میں اندھیری گلیوں میں منڈلا رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، مگر کوئی بھولا بھٹکا راہگیر اس کو نہیں ملا۔ اس کی بے چینی بڑھ گئی، اس لیے کہ اب رات کو وہ گھڑی قریب آ رہی تھی جب صرف گشت کرنے والے کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنائی پڑتی، اور جن کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ آخر جب وہ نا امید ہو گیا تو اس نے ایک نئی تجویز سوچی۔ کئی مکانوں کے دروازوں سے کان لگا کر اس نے اندر کی آہٹ لی، پھر ایک دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دی، لیکن اس وقت وہ خود بھی خوف سے کانپ رہا تھا، اس لیے کہ اس دفعہ وہ نیا حربہ آزما رہا تھا جو بے حد خطرناک تھا۔ وہ کرتا بھی کیا، اس وقت اس کے علاوہ اور چارہ بھی نہیں تھا، یعنی تدبیر نہیں تھی، طریقہ کوئی۔ اس نے رک رک کر کئی بار دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد کسی نے اندر سے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا، کون؟ عبداللہ نے آہستہ آہستہ سے کہا، دروازہ کھولو۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ کسی نے اندر سے جھانک کے پوچھا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ عبداللہ اندھیرے سے نکل کر یکدم اس کے سامنے آ گیا اور خوفناک آواز میں بولا، مکھن ٹوش۔ اس آدمی کی سیٹی گم ہو گئی، یعنی ہوش اڑ گئے، گلا پھاڑ کے بولا، باپ رے باپ۔ عبداللہ نے اس دفعہ اور بھی بھیانک یعنی خوفناک آواز میں کہا، مکھن ٹوش۔ وہ آدمی یکبارگی چلانے لگا، بھوت بھوت۔ صاحب کا تجربہ کے پیش نظر عبداللہ کو وہاں سے کھسک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ دروازے پر کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ اب تو وہ خوف زدہ ہو ہی چکا ہے، ایک بار اور کروں گا تو بے ہوش ہو کر گر ہی پڑے گا۔ اس نے انتہائی خوفناک لہجے میں حلق سے آواز نکالی، مکھان ٹوش۔ اس آدمی پر عبداللہ کی اس خوفناک آواز کا اثر یہ ہوا کہ وہ اور بھی وحشت ناک طریقے سے چیخنے لگا۔ کمرے کے اندر کچھ لوگ اور بھی سو رہے تھے۔ پہلے تو وہ بیدار ہوئے، ذرا دیر سہمے پڑے رہے، پھر سب خوف زدہ ہو کر چلانے لگے، بھوت بھوت۔ اتنی بہت سی آوازوں کا شور سن کر عبداللہ بھی گھبرا گیا۔ وہ فوراً ہی دروازے پر سے ہٹ آیا اور کسی نہ کسی طرح قبرستان کے پاس والی تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ اب آس پاس کے مکانوں میں بھی لوگ جاگ اٹھے تھے، کچھ دروازوں سے نکل کر باہر آ گئے تھے، کچھ اونچی آوازوں میں بول رہے تھے۔ عبداللہ نے دیکھا گلی کے دونوں سروں پر ملی جلی آوازوں کا شور ابھر رہا تھا۔ آگے جانے کے بجائے وہ اندھیرے میں دیوار سے چمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کئی سیکنڈ تک وہ اسی عالم میں کھڑا رہا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کوئی تیزی سے آ کر اسے ٹکرایا اور پھر بھوت بھوت کہتا ہوا سرپٹ بھاگا۔ اس کے بعد ایک بارگی بہت سی ملی جلی آوازیں ابھریں۔ عبداللہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اچانک ایک پتھر اس کے داہنے کندھے پر آ کر زور سے لگا۔ یہ ابتدا تھی، اس کے بعد تو چاروں طرف سے پتھر آ کر گرنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں، گلی میں بھوت ہے، وہ دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھوت بھوت کا نعرہ پھر بلند ہوا، پتھروں کی بوچھاڑ ہونے لگی، پتھر برابر آ کر اس کے جسم پر لگ رہے تھے، اور ایک پتھر تو اس زور سے اس کے ماتھے پر لگا کہ وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک دوسرا پتھر اس کی کن پٹی پر لگا اور عبداللہ نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ قریب ہی ایک بدرو تھا، بدرو کہتے ہیں نالا۔ عبداللہ نے سوچا کہ کسی طرح اگر وہ اس میں داخل ہو جائے تو وہ سگ باری سے بچ جائے گا۔ یہی طے کر کے وہ گھسٹتا ہوا بدرو کی طرف کھسکنے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر آ کر گرا اور عبداللہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر ایک بارگی وہ گلا پھاڑ کر چیخا،
اے مرا۔ اس کے بعد عبداللہ کئی بار چیخا، کئی بار اس نے التجا کی، لیکن دوسری طرف اس قدر شور تھا کہ کوئی اس کی آواز نہ سن سکا۔ پتھر برابر چلتے رہے، لوگ گلا پھاڑ کر چیختے رہے۔ وہ اس وقت کرنل کے بھوت کو سنسار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سنسار کرنا یعنی پتھروں سے مارنا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہے تھے اور گلی کے اندر بے تحاشا پتھر برسا رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں ان کا شور بڑا خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے دن محلے والوں نے دیکھا گلی کے بیچوں بیچ ایک بے حد غلیظ آدمی اندھائے منہ پڑا ہے، منہ اندھائے پڑا ہے یعنی اندھے منہ الٹے منہ پڑا ہے۔ اس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر کالا کالا خون بہہ کر جم گیا تھا۔ اس کا چہرہ بدروں کے اندر تھا یعنی وہ نالے کے اندر تھا اور کیچڑ میں لت پت۔ یہ عبداللہ تھا جو رات ہی کو مر گیا تھا۔ تھینکس فار لسننگ دا لیسن۔ اب اس کو آپ نے دوبارہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو جو ہے بہتر طور پر سمجھ آ سکے مزید۔